السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ملت کے درد مند پاسبانوں، آج کرناٹک کی فضا سوگوار ہے اور اہل دل غم زدہ ہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان رشادی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال نے ملت اسلامیہ کو سرپرستی کے گھنے سائے سے محروم کر دیا ہے۔ ایک خلا ہے جو پر ہوتا نظر نہیں آتا اور ایک ہوک ہے جو دلوں سے اٹھتی ہے۔ اس وقت امارت کا نظام ایک عبوری مجلس کے کاندھوں پر ہے اور ہر ذی شعور کی نگاہیں مستقبل کی طرف لگی ہیں کہ دیکھیں اس عظیم منصب کا بار گراں اب کس مرد مجاہد کے حصے میں آتا ہے۔ حضرات، امارت شرعیہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا تاج ہے۔ یہ محض ایک کرسی نہیں بلکہ نیابت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شعبہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ماہر ہوتا ہے ذمہ داری اسی کو سونپی جاتی ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے لکل فن رجال، یعنی ہر فن کے کچھ مخصوص مرد میدان ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم اس کسوٹی پر موجودہ ناموں کو پرکھتے ہیں تو بلا خوف لومۃ لائم یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم و عمت فیوزہم کی شخصیت تمام امیدواروں میں آفتاب نیمروز کی طرح چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو بیک وقت مسند تدریس کے بادشاہ بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہسوار بھی، جن کی سینکڑوں تصانیف ان کے تبحر علمی کی منہ بولتی تصویریں ہیں، اور جن کی فقہی بصیرت کا لوہا صرف کرناٹک نہیں بلکہ پورا ہندوستان مانتا ہے۔ وہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ عالم گر ہیں، یعنی خام لوہے کو کندن بنانے والے کیمیا گر۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ حاسدین کی زبانیں دراز ہیں اور کچھ کوتاہ بینوں نے حضرت پر IMA اور دیگر مالی معاملات کی آڑ میں کیچڑ اچھالنے کی مذموم کوشش کی ہے، مگر عقل کے اندھو، تم نہیں جانتے کہ پھلدار درخت ہی ہمیشہ پتھروں کی زد میں رہتے ہیں۔ حق کے راستے میں الزامات کی دھول اڑنا کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہر دور کے حق پرستوں کا مقدر رہا ہے، مگر حقیقت کیا ہے وہ باہر والے کیا جانے۔ عربی ضرب المثل ہے صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ حضرت کے شب و روز کے گواہ ہیں وہ ان کے تقوی، ان کی للہیت اور ان کے استغنا کی قسم کھا سکتے ہیں۔ یہ محض زمانے کی سازشیں ہیں جو اس آئینہ شفاف کو دھندلانا چاہتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہم گھر کی مرغی دال برابر کے مصداق اپنے ہی محسنوں کی قدر نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، اگر حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کا تعلق شمالی ہند سے ہوتا تو وہاں کے عوام انہیں پلکوں پر بٹھاتے، وہ مرجع خلائق ہوتے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ہیرا موجود ہے اور ہم اسے پتھر سمجھ رہے ہیں۔ میری ارباب حل و عقد سے اور عوام الناس سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شور و غوغا پر کان نہ دھریں، بلکہ صلاحیت، بصیرت اور تقوی کو معیار بنائیں۔ ہمیں ایک ایسا امیر چاہیے جو اپنی شعلہ بیانی سے سوئی ہوئی قوم کو جگا دے اور اپنی عالمانہ بصیرت سے ڈوبتی کشتی کو کنارے لگائے۔ میری اس ناقص رائے کو جذبات پر نہیں دلائل پر پرکھے، اور آخر میں مخالفین اور ناقدین کے لیے بس ایک ہی شعر کہنا چاہتا ہوں: تم اسے پتھر سمجھ کر ٹھوکریں مارو مگر، تم اسے پتھر سمجھ کر ٹھوکریں مارو مگر، وقت بتلائے گا تم کو وہ نگینہ کون تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے اور ملت کا شیرازہ بکھرنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔